جناب موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ اور جناب شعیب نبی خدا کی صاحبزادی صفورہ نے جناب موسیٰ کے وصی کے خلاف کیوں اعلان جنگ کیا، تلوار اٹھائی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی؟ کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست ہوئی؟ اللہ کے کتنے نبی پردہ غیب میں رہے اور کتنے عرصے تک ان کی غیبت کا یہ سلسلہ جاری رہا، ہم آپ سے بہت جلد بیان کریں گے گزشتہ امتوں میں رونما ہونے والے ان سنسنی خیز واقعات کو مستند حوالوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے مختلف موضوعات پر ہو رہی ہے، جس میں ایک موضوع عدم استجابت دعا بھی ہے جو زیر بحث آیا ہے کہ وہ کون سے اسباب و عوامل ہیں، علل ہیں، وجوہات ہیں، موجبات ہیں جن کی بنا پر دعائیں شرف استجابت سے ہمکنار نہیں ہوتیں، جبکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان وعد اللہ کان مفعولا، خدا کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کے رہتا ہے، اور اس نے قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ بارہا یقین دلایا ہے کہ جو دعا کی جائے وہ شرف استجابت سے ہمکنار ہوتی ہے، بلکہ اس نے دعا کی ترغیب بھی دی ہے کہ میری بارگاہ میں دعا کرو۔ تو ہم نے گزارش کیا کہ بہت سے موجبات ہیں جن کی بنا پر دعائیں شرف استجابت سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ ان نقائص کی احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پر نشاندہی کی گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان وفور نعمت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کو آسائش اور نعمت ملتی ہے، تو اس وقت وہ یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ صاحب نہج البلاغہ نے دعائے شریفہ کمیل میں بھی نشاندہی کی ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، تحبس الدعا، جو دعا کو عرش معلی تک پہنچنے سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایسے بہت سے گناہ ہیں۔ ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان خدا سے کچھ طلب ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، چونکہ دعا اٹ سیلف عبادت ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ای العبادت افضل، سب سے بڑی عبادت کیا ہے، افضل عبادت، تو معصوم نے فرمایا الدعا، دعا ہے۔ کیسی دعا؟ دعا کیا ہے؟ فرما اللہ کو پکارنا۔ کس چیز کے لیے پکارنا؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اگرچہ اپنی ذات کے لیے بھی اسی کو پکارا جائے، لیکن یہاں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ خالق کائنات نے جس دعا کو عبادت کا درجہ دیا ہے وہ دعا ہے جو اصلاح نفس کے لیے ہو، وہ دعا ہے جو شیطان کی چال بازیوں سے بچنے کے لیے ہو، وہ دعا ہے جو شیطان نفس کی تباہ کاریوں سے، اس کی ذلتوں سے، اس کی خباثتوں سے، اس کی برائیوں سے دور رہنے کے لیے دعا ہو، وہ دعا ہے جو خداوند متعال کی پناہ گاہ عافیت میں جانے کے لیے طلب کی جائے، وہ دعا ہے جو ہر طرح سے خیر و خوبی پر مبنی ہو، انسانی معاشرے کی خوبی پر مبنی ہو، نیک خواہشات پر مشتمل ہو۔ اس دعا کو نہ صرف یہ کہ پسند فرمایا ہے بلکہ اس کو امر واجب اور مسلمان کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ دعا ہوتی رہنی چاہیے، اور اگر کوئی انسان اس فرض کی ادائیگی سے پہلو تہی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا کا تعین بھی فرمایا کہ تقدموا فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء وقالت الملائکہ صوت معروف ولم يحجب عن السبع وقالت الملائکہ صوت معروف ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له اذا نزل به البلاء وقالت الملائکہ اين كنت قبل اليوم ان ذا الصوت لا نعرفه
فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ دامن نیاز کو پھیلائے رہو، ہمیشہ دست بدعا رہو، تمہیں کسی چیز کی طلب ہو یا نہ ہو، کسی چیز کی کمی ہو یا نہ ہو، خدا نے کتنی فراوان نعمتیں تمہیں عطا کی ہوں، لیکن پھر بھی ہمہ وقت دعا سے اپنا رشتہ قائم و برقرار رکھو، اس لیے کہ دعا بارگاہ خدا بندی سے مرتبط ہونے کا، ارتباط قائم کرنے کا، رابطہ برقرار کرنے کا ذریعہ ہے۔ عبد اور معبود کے درمیان بہت مضبوط رشتہ پیدا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے دعا کے ذریعے سے، لہٰذا خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ دعا میں پہل کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی صحت کے مسائل پیدا ہوں، اس سے پہلے کہ تمہارے مالی معاملات گڑبڑ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تمہیں دشمن کا خطرہ لاحق ہو، دعا کرتے رہو خدا کی بارگاہ میں۔ اور یہ یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ من فان عند اللہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسألۃ سل تعطى۔ فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں دامان نیاز پھیلائے رہو، خدا سے دعا کرتے رہو، اور اس بات پر یقین کامل رکھو لا تقل ان الامر قد فرغ من، کہ جو تم خدا سے طلب کرو گے وہ عطا کرنے والا ہے، اس کے فیصلوں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تمہاری دعا بڑی مؤثر چیز ہے، بڑا مؤثر، الدعاء سلاح المؤمن، مؤثر ہتھیار ہے، طاقتور ہتھیار ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے وہ بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تقدموا فی الدعا، دعا کرتے رہو، مگر کون سی دعا؟ وہ دعا جو مکمل خیر و خوبی پر مشتمل ہو، جو دوسروں کی خیر پر مبنی ہو، جو دوسروں کی خیر کو چاہنے کے لیے ہو، جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو، جو اصلاح نفس کے لیے ہو، جو شیطان نفس کی چال بازیوں، تباہ کاریوں، مکاریوں، خباثتوں اور برائیوں سے دامن بچانے کے لیے ہو، جو بارگاہ احدیت میں خدا بند متعال کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، اس پناہ گاہ عافیت میں جگہ حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہو، وہ دعا جو والدین کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، فی آناء اللیل والنہار، صبح و شام جو دعا تم کرو دوسروں کے لیے، والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے، تقدموا فی الدعاء استجیب لہ اذا نزل بہ البلاء، اگر تم ایسا عمل انجام دو گے تو استجیب لہ اذا نزل بہ البلاء، اگر مصیبت آئے گی تو دعا فوراً شرف استجابت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ وَلَمْ يُحْجَبْ عَنِ السَّمَاءِ، پھر جب تمہیں ضرورت پیش آئے گی کہ تم اپنے خدا سے کلام کرو اور کچھ طلب کرو تو لم يحجب عن السماء، اس کو روکا نہیں جائے گا، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس دعا کے عرش معلی تک پہنچنے کے لیے۔ وقالت الملائکہ صوت معروف، ملائکہ اس کی دعا کے ساتھ ساتھ آواز دیں گے، پروردگار یہ جانی پہچانی آواز ہے، یہ نیا بندہ نہیں ہے، یہ تیری بارگاہ کا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ ہے۔ مگر وہ شخص جو دعا میں جلدی نہیں کرتا، پہل نہیں کرتا، مراد یہ ہے جلدی کی بجائے یعنی پہل نہیں کرتا خدا سے کچھ مانگنے میں، لم یستجب لہ اذا نزل بہ البلاء، جب اس پہ مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کی زبان سے کلمات دعا برآمد ہوتے ہیں، لبوں پر دعا یا جملے مچلنے لگتے ہیں، لم یستجب، تو خدا پرواہ نہیں کرتا، اور ملائکہ بھی سفارش نہیں کرتے۔ ملائکہ کہتے ہیں اینا کنت قبل اليوم، آج سے پہلے تو کہاں تھا۔ ملائکہ کہتے ہیں نزل الصوت لا نعرفو، ہم اس آواز کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو تم ایک ریزن دعا کے قبول نہ ہونے کی یہ ہے کہ تم اللہ کو پکارتے نہیں جب تک کہ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے، اور قرآن کریم میں ایک تنزیہ سا خطاب بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے کہ جب مصیبت میں گرفتار بلا ہوتے ہیں تو کس طرح گڑ گڑاتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں، ثم اذا خولناہ نعمتا، اور جب ہم اسے نعمت عطا کر دیتے ہیں، فنسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھلا ہی دیتا ہے کہ ابھی کچھ ہی ثانیے پہلے، کچھ لمحے پہلے یا کچھ روز پہلے کس طرح خدا کی بارگاہ میں خدا کو پکار رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں جناب داؤد علیہ السلام سے خالق اکبر نے خطاب کیا، اور خالق فرماتا یا داؤد قل لشبان بنی اسرائیل،
لما تشغلون نفوسکم بغیری وانا مشتاق الیکم ما ھذا الجفا فبحقی علیک کلی مطیعا. اے داؤد بنی اسرائیل کی یوتھ کو ایڈریس کرو، نوجوانوں سے خطاب کرو. کیا خطاب کرو؟ قل شبان بنی اسرائیل لما تشغلون قلوبکم لغیری وانا مشتاق الیکم. تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہاں تم نے اپنی کن جگہوں کو اپنی دلچسپیوں کا مرکز قرار دے دیا ہے، جبکہ تمہارا خدا انا مشتاق الیکم تمہارا مشتاق ہے، اشتیاق زیارت رکھتا ہے، تمہیں پکارتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ. فبحقی علیک کلی مطیعا، تمہیں میرے حق کی قسم ہے، میرا یہ تم پہ حق ہے کہ تم میرے مطیع و فرما بردار بن جاؤ اور میری اطاعت کرو. تو ان داؤد قال فیما یخاطب ربہ عز وجل یا رب ای عبادک احب الیک. تو جناب داؤد نے پوچھا کہ پروردگار کون سا بندہ ہے جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور تجھے محبوب ہے. احبہ بحبک، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تیری محبت کی وجہ سے میں بھی اس سے محبت کروں جس سے تو محبت کرتا ہے. تو قال یا داؤد، خطاب قدرت آیا، اے داؤد احب عبادی الی نقی القلب نقی الکفین. میری بارگاہ میں سب سے زیادہ مجھے جو بندہ محبوب ہے نقی القلب، جس کا دل پاک و پاکیزہ ہو، صاف و شفاف ہو، آئینے کی مانند ہو. ونقی الکفین، جس کے ہاتھوں پر کسی ارتکاب گناہ کا دھبا نہ ہو، جس نے اپنے ہاتھوں سے حدود الہی سے تجاوز نہ کیا ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو. لا یاتی الی احد سوءا ولا یمشی بالنمیمۃ تزول الجبال ولا تزل. فرمایا کہ لا یاتی الی احد سوءا ولا یمشی بالنمیمہ، پوری زندگی کی اس کی تاریخ میں لا یمشی الی احد سوءا، کسی کی جانب برائی سے رخ نہ کیا ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی پر طنز نہ کیا ہو، زخم زبان نہ لگایا ہو، دل آزاری نہ کی ہو، بے آبروئی اس کی آبرو ریزی کا ارتکاب نہ کیا ہو، کسی کے حق کو کسی بھی طرح سے پامال نہ کیا ہو. ولا یمشی بالنمیمۃ، سخن چینی نہ کی ہو، ادھر کی بات ادھر لگائی بھجائی. تزول الجبال ولا تزول، سب سے زیادہ مجھے محبت اس شخص سے ہے جس میں اتنی استقامت ہو، اتنا ٹھہراؤ ہو، جس کا کردار اتنا مضبوط ہو کہ پہاڑ اپنی بلند و بالا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. ایمان اتنا اس کا مضبوط ہو. وَأَحَبَّنِي وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّنِي وَحَبَّبَنِي إِلَىٰ عِبَادِي، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور حببنی الی عبادی، میں اپنے بندوں میں اس کو محبوب کر دیتا ہوں. المتعلقۃ قلوبہم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار. یہ کون لوگ ہیں جو کسی کی غیبت نہیں کرتے؟ تو پھر وہ زندگی کو کیسے بسر کریں؟ اس لیے کہ اگر غیبت زندگی میں سے نکل جائے، اگر تہمت کا خاتمہ ہو جائے، اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو باتیں تو بہت کم رہ جاتی ہیں. پھر زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہتی، کوئی کیف ہی نہیں ہے، کوئی لذت ہی نہیں ہے، محافل میں وہ گرم جوشی نہیں ہے. اگر غیبت نہ ہو، اگر طنز نہ ہو، اگر دل آزاری نہ ہو، اگر تہمت نہ ہو، اگر الزامات کی بارش نہ ہو، اگر افواہیں نہ پھیلائی جائیں تو زندگی تو بہت بے کیف ہو جائے گی. تو پھر انسان اپنی دلچسپی کے مراکز کہاں تلاش کرے؟ تو فرمایا کہ المتعلقۃ قلوبہم بالمساجد، ان کے دل مسجدوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب انسان غیبت نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، حرام سے خود کو بچاتا ہے تو پھر اس کا دل یاد خدا میں مبتلا ہو جاتا. المتعلقۃ قلوبہم بالمساجد والمستغفرون بالاسحار، پھر وہ رات کی تاریکی میں دل شب میں اٹھ کے عبادت الہی سے دل لگاتے ہیں. صافون اقدامہم باللیل، رات کی تاریکی میں اٹھ کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر عبادت الہی بجا لاتے ہیں. دل شب میں اپنے دل کو یاد الہی سے دل کی وادی کو آباد کرتے ہیں. اما اللیل فصافون اقدامہم تالین لاجزاء القرآن یرتلونہ ترتیلا،
رات کی تاریکی میں قرآن کے ورق ورق کی تلاوت کرتے ہیں، یرتلونہ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، سمجھ سمجھ کے، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، اس کی آیات میں تعقل کر کے ان کو سمجھنے اور پھر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے پروردگار سے خطاب کیا، کون سا بندہ تجھے بہت زیادہ پسند ہے؟ فرمایا کہ نقی القلب و نقی الکفین، نہ اس کے ہاتھ پہ کوئی دھبا ہو اور نہ ہی اس کے دل پر کوئی داغ یا دھبا ہو، پاک و پاکیزہ دل لے کے وہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو اور کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے۔ المتعلقۃ قلوبہم بالمساجد، ایسے لوگوں کے دل مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کوئی پھر مصروفیت نہیں رہتی، پھر اسے یاد خدا میں اس کا دل لگتا ہے۔ اور المستغفرون بالاسحار، رات کی تاریکی میں بارگاہ الہی میں محراب عبادت میں طلوع ہو کر المستغفرون بالاسحار اپنے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اذا اردت باہل الارض عقوبۃ ذکرتہم فصرفت العقوبۃ عنہم، جب بھی میں اہل زمین کے لیے کسی عذاب کا ارادہ کرتا ہوں تو چونکہ یہ لوگ اہل زمین میں موجود ہیں، ان کی موجودگی کی وجہ سے میں اس عذاب سے صرف نظر کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فرائض کو صحیح طور پر انجام دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ جب ہمارے پیشواؤں سے، اسلام کی بڑی شخصیات سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے، تو وہ فرماتے تھے لا عبادت کا اداء الفرائض، سب سے بڑی عبادت خدا کی بارگاہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی ہے، اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا، اپنے واجبات کو ادا کرنا، ٹائملی ادا کرنا اور صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت انجام نہ پائی تو پھر دوسری عبادتیں شمار نہیں کی جائیں گی، پھر نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر روزے کی کوئی حیثیت نہیں، پھر دوسرے اعمال خیر کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ عبادتیں تب قبول ہوں گی، روزے سے مراد مستحب روزہ ہے، نماز سے مراد مستحب نماز ہے، نافلہ نماز ہے، واجب نماز کی بات ہم نہیں کر رہے۔ اگر واجبات کو پورا نہ کیا تو تب اس کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تو اپنے واجبات پر فوکس کر، اپنے فرائض کی ادائیگی پر۔ اور فرمایا اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرۃ العمل فاشتغل انت بصفوۃ العمل، یہ بھی انتہائی غور طلب بات ہے۔ فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ لوگ بہت زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، یشتغلون بکثرۃ العمل، زیادہ سے زیادہ، تو فاشتغل انت بصفوۃ العمل، اس وقت تو کوشش کر کہ تو خالص اور اچھا عمل انجام دے۔ خدا کی بارگاہ میں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی نہیں، کہ تم بہت زیادہ عمل لے کے آؤ۔ ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی۔ اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرۃ العمل فاشتغل انت بصفوۃ العمل، خدا کو پاکیزہ عمل پسند ہے، کثرت کی خدا کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں، اخلاص کی اہمیت ہے۔ عمل کو پرکھا جائے گا اخلاص کے ساتھ، اس میں خلوص کتنا ہے، کتنا تمہارا عمل پاکیزہ ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو جب تم دیکھو کہ لوگ بہت زیادہ اعمال نیکیاں کمانے کی جستجو میں ہیں، کوشش میں ہیں، تو فاشتغل انت بصفوۃ العمل، تم یہ کوشش کرو کہ تمہارا جتنا عمل انجام پائے وہ خالص ہو، وہ خلوص کی بنیاد پر ہو، وہ پاکیزہ ہو، وہ بارگاہ حق میں قابل قبول ہو، بصفوۃ العمل، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، اس لیے کہ فرما ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی انما یتقبل اللہ من المتقین۔ خدا عمل کو قبول کرتا ہے صرف اور صرف اس وقت جب تمہارا عمل تقوی کے حصار میں ہو، پرہیزگاری کے حصار میں انجام پائے اور اخلاص نیت پر مبنی ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کو احادیث میں کہا گیا انما الاعمال بالنیات، عمل کا انحصار نیت پر ہے۔ لوگوں نے اس کا غلط ترجمہ اور غلط معنی کیا۔ جب وہ واجبات کو انجام نہیں دیتے، فرائض کی ادائیگی میں پہلو تہی کرتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ یہ فرائض ہیں ان کو انجام دو، تو وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت پاک ہے۔ خالی پاک نیت فائدہ نہیں دیتی، حسن نیت خدا کی بارگاہ میں متحقق اس وقت ہوتا ہے، تحقق پذیر اس وقت ہوتا ہے، قابل قبول اس وقت ہوتا ہے جب وہ عمل کے ذریعے سے پایہ ثبوت تک پہنچتا ہے۔ آپ اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔
اگر آپ نے اپنے پاکیزہ عمل کے ذریعے سے اظہار کیا تو آپ کا حسن نیت بارگاہ خداوندی میں متحقق ہوگا۔ لہٰذا جو عمل تم اخلاصی نیت کے ساتھ انجام دیتے ہو وہ قبول ہوتا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا کہ انما الاعمال بالنیات، اگر تم نے عمل انجام دیا اور رضائے مولا کو پیش نظر رکھ کر انجام دیا اور خلوص کے ساتھ انجام دیا تو وہ کم عمل بھی ہو خدا اس کو قبول کرے گا۔ یعنی صرف تم نے فرض نمازیں پڑھی ہیں، صرف رمضان کے فرض روزے رکھے ہیں، صرف تم نے ایک مرتبہ زندگی میں اگر للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر حج واجب ہوا ہے تو اس کو انجام دیا ہے، تو تم نے صرف اپنے فرائض کو انجام دیا ہے، مستحبات کی جانب، نوافل کی جانب رخ نہیں کیا، مگر وہ خدا کو بہت زیادہ اس لیے پسند ہے کہ تم نے ان کو ذمہ داری کے ساتھ جیسے جیسے تمہیں ہدایات دی گئیں اس کے مطابق تم نے انہیں انجام دیا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَتَوَسَّلُونَ بِالْخَلْقِ فَتَوَسَّلْ أَنْتَ بِالْخَالِقِ، اور جب تو یہ دیکھے کہ لوگ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں، ان سے اپنی امیدوں کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، تو اپنی امید کو اپنے پروردگار سے وابستہ کر۔ فتوسل انت بالخالق، اپنے پروردگار سے توسل کر، اپنے پروردگار کی بارگاہ کا رخ کر۔ یہاں پہ آقا نے جو نشاندہی کی ہے اس حدیث میں، جن جملات کی، جن چیزوں کے بارے میں نشاندہی کی ہے اپنے جملات گوہر بار میں، اپنے کلمات گوہر بار میں، اس میں آقا نے ایک چیز تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا، دنیا میں مصروف ہیں، فاشتغل انت بالآخرہ، تو آخرت میں مصروف ہو جائے۔ اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض، لوگ نافلہ میں مصروف ہیں تو اپنے واجب میں مصروف ہو جائے۔ اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیوب نفسک، تو دیکھے کہ لوگ لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں تو اپنی برائیوں کو ٹٹولنے میں مصروف ہو جا، اپنی برائیوں کو اپنی ذات سے دور کرنے اور اپنے نواقص کو ختم کرنے اور اپنے اندر خوبیوں کو جلا دینے کے اسلامی فریضے کی ادائیگی میں مصروف ہو جا۔ یہ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکی ہوں اور اب بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ہم موعظہ کرتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، یا جوئی نہ کی جائے، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہے۔ لوگ سنتے ہیں اس بات کو اور اس کے بعد وہی لوگ تھوڑی دیر کے بعد اسی محفل میں خطاب ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اشارہ چشم و ابرو سے غیبت کرتے ہیں، زبان سے غیبت کرتے ہیں، ہاتھ سے غیبت کرتے ہیں۔ تو جب لوگ ان اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے، یعنی عملی طور پہ نہیں مانتے، زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو مان لیا، لیکن عملی طور پر اس بات کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، اس کے لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ شخص صرف گناہگار نہیں ہے، غیبت کرنے والے کے یا کسی کی عیب جوئی کرنے والے کے یا افواہیں پھیلانے والے شخص کے لیے صرف ایک گناہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے غلط افواہ پھیلا دی، صرف ایک گناہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے غیبت کی، صرف ایک گناہ نہیں کہ اس نے تہمت لگائی، صرف ایک گناہ نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، بلکہ اس کے لیے زیادہ یہ باعث عذاب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نے موعظہ سنا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا عذاب کیا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ خدا نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان گریز کرو اس بات سے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان مرے ہوئے بھائی کا بدبودار گوشت کھا رہے ہو، تمہیں کیا یہ پسند آئے گا؟ یہ سب سننے کے بعد اگر وہ یہ کام انجام دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، اور جس نے اللہ کا مذاق اڑایا اس نے خدا کے ساتھ اعلان جہاد کر دیا، اور جس نے اعلان جہاد اللہ کے ساتھ کیا اس کے لیے نہ کوئی دنیا ہے نہ آخرت، نہ سعادت دنیا نہ نعمات آخرت تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ جو خالق کے ساتھ اعلان
جہاد کر دے۔ اس لیے ہمیں ان رذیلہ صفات کو اپنی ذات سے ختم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری امر ہے، تاکہ ہماری واجب عبادات جن کو انجام دینے کے لیے ہم تکالیف بھی اٹھاتے ہیں، بارگاہ حق میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوں، اور ہماری دعائیں خدا کی بارگاہ میں ہمارے لبوں میں اتنی تاثیر آ جائے۔ انسان جب گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اہل تشیع کیا، اہل تسنن کیا، جتنے مکاتب فکر اسلامی ہیں ان تمام نے متفقہ طور پہ بیان کیا ہے کہ اگر 40 لیلہ، اگر 40 رات یا 40 روز انسان ارتکاب گناہ سے دوری اختیار کر لے، اجتناب کرے، فعل حرام انجام نہ دے، تو خدا اس کو مستجاب الدعوہ بنا دیتا ہے۔ اس کے ان دو لبوں میں اتنی تاثیر آ جاتی ہے کہ جو جملے اس کی زبان پر آئیں خدا ان کو رد نہیں کرتا۔ اور تاریخ میں اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکو اور بڑے بڑے گناہگار افراد، کریمنل افراد، ان کو خدا نے جب انہوں نے بارگاہ خدا بندی میں توبہ کی، ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے گناہ سے اپنا دامن بچا لیا تو خدا نے انہیں مستجاب الدعوہ بنا دیا۔ وہ جو بات کہتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ فضیل ابن عیاض تاریخ انسانیت کی ایک بہت اہم شخصیت ہے، جو پہلے ڈاکوؤں کا سرغنہ ہوتا تھا، اور جب اس نے توبہ کی تو خدا نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ چونکہ قبولیت توبہ کے آثار بھی انسان کے وجود میں ہیں، وہ یہ جاننا چاہے کہ آیا اس کی توبہ قبول ہو گئی، تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا جائزہ لے کہ وہ پہلے گناہوں پر قائم ہے یا ان کو چھوڑ چکا، ترک کر چکا۔ اس نے گناہ کی زندگی کو خیر باد کہہ دیا۔ اگر اس نے گناہ کی زندگی کو خیر باد کہہ دیا اور اب دوبارہ انہی جرائم کا، انہی گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا جس سے اس نے توبہ کی ہے، تو خدا اس کے لبوں میں اتنی تاثیر دے گا کہ وہ مستجاب الدعوہ ہو جائے گا۔ اس کی ہر دعا شرف استجابت سے ہمکنار ہونے لگے گی، وہ خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ بن جائے گا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ان چیزوں کو اپنے منظر نگاہ پر رکھو، اور پھر شکایت نہ کرنا کہ تمہاری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ تمہاری دعا اسی صورت میں مستجاب ہوگی، ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی، دل کی وادی پاک و پاکیزہ ہو جائے، زبان طیب و طاہر ہو جائے۔ میرے سینے کو کشائش عطا کر، وسعت عطا کر، مجھے سعہ صدر عطا کر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، اس طرح سے کہ لوگوں کے دلوں پر میری بات اثر کرنے لگے۔ اگر ہم غور سے قرآن کی ان آیات کا جائزہ لیں تو ایک بات کے بعد دوسری بات نتیجتاً ظاہر ہوتی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جب آپ کا سینہ کشادہ ہو جائے گا تو یسر لی امری، آپ کے کام خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ جب آپ میں جذبہ عفو و کرم پیدا ہو جائے گا، جب آپ کے اندر درگزر کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جب آپ کے اندر برداشت کی ظرفیت پیدا ہو جائے گی، جب آپ کے اندر دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی قابلیت پیدا ہو جائے گی، جب آپ کے اندر سوشل ایڈجسٹمنٹ کی کوالٹی پیدا ہو جائے گی، تو پھر یسر لی امری، آپ کے کام خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور جب یہ سلسلہ ہوگا تو زبان کو روانی ملے گی، یفقہوا قولی، اور جب آپ کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کے حق کو پامال نہیں کریں گے، تو یفقہوا قولی، لوگ آپ کی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ آخر ماہ مبارک رمضان تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور یا پھر اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اب پیش خدمت ہے سوموار کے روز انجام دیے جانے والے سورہ مبارکہ تکاثر کے عمل کی تفصیل۔ رزق کی وسعت کے لیے اگر سوموار کے روز 40 مرتبہ صحیح تلفظ کے ساتھ سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کی جائے تو رزق میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔
اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.